السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والی مومنین پر۔ حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، اس کے متعلق دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ چھٹا حق اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ اس سے پہلے 5 حقوق بیان کیے جا چکے، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے گھر والے اور صحابہ کرام سے محبت کرنا، اور اسی طریقے سے آپ کے اطاعت کرنا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے والا جو درس ہے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ملتا ہے، اور یہاں ہے اتباع کرنا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے اتباع اور اطاعت میں؟ دیکھیں، یوں تو ایک دوسرے پر دونوں بولا جاتا ہے، اطاعت پر اتباع بول دیا جاتا ہے، اطاعت کرنے کو بھی کہا جاتا ہے اتباع کیجیے، اور اتباع کو بھی اطاعت مان لیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق اس ناحیے سے ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ کسی حکم کو ماننا، کوئی آرڈر آیا، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے نبی کی جانب سے آیا کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں، تو اس کو ہم مان لیتے ہیں، تو اس کا نام ہے اطاعت۔ بہت سارے کام کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ۔ اب اس کو ہمیں ماننا ہے، جب ہم مانتے ہیں تو ہم اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کا حکم تو ملا، ہم نے مان بھی لیا، لیکن کیسے نماز پڑھی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، یعنی ایک حکم آیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو کیسے عمل کرنا ہے، اس کے لیے کسی کا طریقہ چاہیے کہ اس حکم کو کیسے انجام دینا ہے۔
نماز پڑھنا ہے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، تو نماز پڑھنا ہو گیا۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ ہم چاہ رہے ہیں نماز پڑھیں، تو اس کے لیے اتباع کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ویسے پڑھیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ویسے پڑھیے۔ اس کا نام ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں آرڈر کو مان لینا، اور اتباع کہتے ہیں اسی آرڈر پر عمل کرتے وقت کسی کو فالو کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا کہ یہ کام انہوں نے جیسے کیا ویسے کریں۔ آپ ایک چھوٹے بچے سے کہیے کہ آپ نماز پڑھیے، وہ تیار ہے پڑھیں، لیکن کیسے پڑھیں؟ آپ کہیں گے جیسے ابا پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیجئے۔ تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ حکم مانا ہے، اپنے امی کا مان لیا، اور اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اپنے ابا کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا کھڑے ہیں، ہاتھ باندھا ہے، رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہا ہے، وہ بچہ بھی ہونٹ ہلا رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے، ذرا سا فرق ہے۔ اطاعت آرڈر کو مان لینا، اور اتباع اس آرڈر کو جب مانتے ہیں، اس کام کو کرنے کا جو حکم ملا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیجیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے، یہ ملتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بہت ملتا ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت کی بات ملتی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کی بات ملتی ہے، لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی اتباع کیجیے، رسول کی اتباع کیجیے، ملے گا، لیکن اللہ کی اتباع کیجیے یہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم انسان اللہ جیسا عمل کر ہی نہیں سکتے، تو پیروی کیسے ہوگی، اتباع کیسے ہوگی؟ یہ فرق ہے ذرا سا۔ آرڈر اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں، تو اس کو ماننا، اطاعت دونوں کے لیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے، لیکن اتباع صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے قرآن کریم میں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اتباع کی، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے ان کی جانب وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کیجیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ماننے کا، یعنی آپ کے نقش قدم پر چلنے کا۔ وہ بھی نبی تھے، آپ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول تھے، آپ بھی رسول ہیں، لہذا جیسے انہوں نے نبوت اور رسالت لوگوں تک پہنچایا ویسے آپ بھی پہنچائیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ کہیں یہ نہیں ملے گا اے اللہ کے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت کیجیے، بات مانیے، نہیں ملے گا، لیکن یہ ملے گا کہ آپ اتباع کیجیے۔ سمجھ گئے؟ میں سمجھتا ہوں بات کچھ واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ فرق ہے۔ تو یہ ایک حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آرڈر آیا ہے، عبادت کا ہو، عقیدے کا ہو، معاملات کا ہو، تو ان تمام آرڈر پر عمل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کو فالو کریں۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے۔ میں نے شروع میں جب درس میں نے شروع کیا تھا اس وقت 2-3 باتیں میں نے کہی، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کر دیں، اللہ کے نبی کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کر دیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مسلمان جو اتنا بکھراؤ کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے، فرقوں میں بٹا ہے، مسلکوں میں بٹا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، جس کے لیے سب پریشان ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے حقوق پر عمل کر دیا جائے، اس کو ادا کر دیا جائے، تو اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، لوگ مل جل کے رہنے بھی لگیں گے، دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ تو بہرحال پہلا ہم نے سمجھا اتباع کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے، آپ کی جیسی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا عبادت کرنے کا تو ہم کریں گے، لیکن کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
آپ سے محبت کی دلیل، یعنی اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شرعی دلیل پیش کرنا ہوگا۔ تو کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب کسی بھی مسلمان سے آپ بات کریں کہ آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہر مسلمان یہ کہے گا ہاں۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے نہیں مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں۔ لیکن فرق، کچھ لوگ واقعتاً محبت کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ صرف دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون محبت کرتا ہے اصلی اور کون صرف دعویٰ کرتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ متعین کر دیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کی محبت اصلی ہے اللہ کے نبی سے، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کی محبت اصلی نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لوگوں کو بتائیے، اعلان کیجیے کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ایسا کرو گے تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، خود اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کیجیے، میری بات کو مانیے، میرے نقش قدم پہ چلیے، جیسے میں نے یہ کام انجام دیا ویسے آپ کیجیے، تب مانا جائے گا کہ حقیقی معنوں میں تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ تو محبت کی دلیل کے طور پر ہمیں اتباع کرنا پڑتا ہے، پیروی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ محبت صحیح ثابت ہوتی۔ اس آیت کریمہ کو جو پس منظر ہے، یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ در حقیقت یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نبی کی بات مان لیجیے، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلیے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو وہی اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی پر ایمان لائیے، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلیے۔ اگر وہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی اللہ سے محبت سچی ہے، اور اگر اللہ کی یہ بات وہ نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو پھر ان کی محبت سچی نہیں۔ اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ محبت بھی کرنے لگے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے ایک پیمانہ دیا گیا تھا، ان کے محبت کو جانچنے کے لیے یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کیجیے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اگر سچی محبت اللہ کے نبی سے ہے تو۔ کیوں وہی معاملہ آپ دیکھیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں یہی مثال بار بار آتی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، میں نے اس سے پہلے مثال دیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر آپ سے کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ بھی پوچھتے ہیں کس سے زیادہ محبت ہے، وہ آپ سے کہے ابا سے محبت ہے، امی سے محبت ہے، اور پھر آپ اس کے بعد کوئی حکم دیں کہ یہ بجا لاؤ، اس کو ایسے کرو، تو فوراً اگر وہ نہ مانے، اتباع نہ کرے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے، فوراً ہم کہتے ہیں کیسی محبت ہے،
کیسی محبت ہے، یعنی یہ پیمانہ ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو محبت کے ثبوت کے لیے نبی کی اتباع کرنا ہوگا۔ فاتبعونی، اللہ رب العالمین نے کہلوایا ہے کہ اے یہود و نصارہ، تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کیجیے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جو جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع ہونی چاہیے، پیروی ہونی چاہیے۔ وہ جیسے جو کام انجام دیتے ہیں ویسے کام لوگوں کو انجام دینا ہے، امت محمدیہ کو انجام دینا ہے۔ مثال، نماز پڑھنا ہے تو نبی کے طریقے پہ پڑھیے، روزہ رکھنا ہے نبی کے طریقے پہ رکھیے، زکوٰۃ دینا ہے نبی کے طریقے پہ دیجیے، حج عمرہ کرنا ہے نبی کے طریقے پر، تجارت کرنا ہے نبی، یعنی ہر معاملے میں نبی کے طریقہ ہمیں مطلوب ہونا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف، تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اب اس میں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں سب کے لیے کہا گیا، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اللہ کے نبی کی حیثیت کیا ہے۔ پہلے ذکر کرایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں رسول ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، یا اپنے دور کے لیے نہیں، ہمیشہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے، جس علاقے میں بھی ہوں، ہر انسان کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا یہاں پر اس اعلان کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے لوگوں سے کہلوایا جا رہا، لوگوں کے لیے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ یہ کہیے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ رسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لائیے اور اس رسول پر ایمان لائیے جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، اور وہ رسول خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دیں اور خود ہی اللہ پر ایمان نہ رکھیں، ایسا نہیں، خود بھی اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اس نبی کی اتباع بھی کرو، ایمان بھی لاؤ اور اتباع بھی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں کام کرنے سے اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ آج دنیا میں وہی شخص ہدایت یافتہ ہے جو ایمان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے، ان کی اتباع کر رہا ہے، ان کی اتباع کر رہا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اللہ پر بھی اس کا ایمان ہوگا، رسول پر بھی اس کا ایمان ہوگا، لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر، یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ نبی کی وہ اتباع کرتا ہے
نبی کی وہ اتباع کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اتباع کسی اور کی کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں۔ اس کو نوٹ کریں کہ وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول کی اتباع بھی کر رہا ہو۔ اگر رسول کی اتباع کرے گا تو لعلکم تہتدون، اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اگر اتباع نہیں تو ہدایت یافتہ نہیں۔ اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہا ہے۔ کہیں اپنے خاندان کی اتباع کر رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے، لہذا ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ کے نبی پر ایمان ہے، ہاں ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کام کو ایسے کیجیے، یہ حدیث موجود ہے، یا اللہ کے نبی نے اس عمل کو ایسے کیا ہے، اللہ کے نبی کا یہ عمل سامنے ہے، لہذا آپ بھی ایسا کیجئے، تو کہتا ہے ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن میں اس کام کو انجام دوں گا اپنے گھر والوں کے طریقے سے، اپنے خاندان میں جیسا چلتا اس کے اعتبار سے۔ بہت سارے بھائی ہیں، لوگوں نے متعین کر رکھا ہے کہ پیروی کے لیے، اتباع کے لیے، بلکہ اتباع کا لفظ بھی نہیں بولتے، اس کے لیے دوسرا لفظ بولتے ہیں، تقلید کے لفظ بولتے ہیں۔ وہاں ائمہ بانٹ رکھیں، آپ کون ہو؟ میں حنفی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میں شافعی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میں مالکی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میں حنبلی ہوں۔ آپ کون؟ میں فلاں ہو۔ مسلمان؟ ہاں مسلمان۔ اللہ پر ایمان؟ ہاں ہے۔ رسول پر ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ لیکن پھر یہ حنفی، شافعی، مالکی کیسے ہو گئے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے حنفی ہیں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ صحیح بات ہے، ایسے بولتے ہیں۔ شافعی تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ حنبلی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ اور مالکی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ ایسے ہی ظاہریہ ہیں اور کون تمام لوگ ہیں۔ تو ایک چیز کامن آپ کو دکھے گی، سب اسلام پر عمل کرتے ہیں، سب اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اسلام پر عمل نہیں کرتا ہوں، سب کہتے ہیں۔ لیکن کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں ان کے طریقے پر، وہ کہتا ہے میں ان کے طریقے پر، وہ کہتا ہے میں ان کے طریقے پر، وہ کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، معاملہ ختم ہو جائے۔ حنفی بھی آ جائے گا، شافعی بھی آ جائے گا، مالکی بھی آ جائے گا، حنبلی بھی آ جائے گا، اور سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں، لوگ اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کی نیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتے کہ وہ دین پر صحیح عمل کرنے کا ان کا ارادہ نہیں، ان کا اخلاص ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ دین پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اتباع و پیروی کسی اور کی کرتے ہیں۔ سوال، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ لعلکم تہتدون، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر نہیں کرتا تو ہم اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دی کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اسلام پر، ویسے ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ اتباع کا اصل مفہوم ہے کہ اگر اتباع کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے انسان ہدایت یافتہ ہوں گے، صحیح راستے پر ہوں گے۔ اگر نہیں، ایمان بھی ہے، اسلام پر عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کے طریقے پر عمل نہیں ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ آگے بات اور تھوڑا واضح ہو جائے گی۔ ایسے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا میں بہت ساری دشواریاں، پریشانی، تکلیف ہے، ڈر۔ اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا پس منظر پہلے میں ذکر کروں گا، ترجمہ کرتا ہوں، آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں، پھر پس منظر، پھر میں اصل بات پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو تیری پیروی کرتے ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اتبعک، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ کافی یعنی آپ کو تمام چیزوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والی ذات اللہ کافی ہو جائے گی، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں گے سورہ انفال کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا پس منظر ہے کفار مکہ ہیں، ان سے جہاد و قتال کی باتیں ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیجیے۔ اب دشمن ہیں، خطرات ہیں، خدشات ہیں کہ بھئی صلح کر لیا، اس کے بعد پھر دھوکہ دے دیں، حملہ کر دیں، یا تیاری کرنے کے لیے بس صلح کر رہے ہیں، جیسے تیاری ہو گئے ویسے پھر اٹیک کر دیں۔ تو اللہ نے جب یہ کہا کہ آپ صلح کر لیجیے تو خطرات تو ہے نا کہ وہ اٹیک نہ کر دیں، ہم لوگ کمزور ہیں، ابھی تعداد کم ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ تکلیف کے جو اندیشے ہیں، ایسے ماحول میں جو بھی آپ اور آپ کے نقش قدم پر آپ کی اتباع کرنے والے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اس ڈر سے بچانے کے لیے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے، ان خدشات سے بچانے کے لیے، ان کے دھوکے سے بچانے کے لیے۔ تو آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ قتال ہے، جہاد ہے، دشمنوں کا ڈر اور خوف ہے۔ لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایسے موقع پر، اس کو میں دوسری جگہ بھی پیش کروں گا، ایسے موقع پر جب ہر طرف سے خدشات ہوں، خطرات ہوں، ڈر ہو، سماجی کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، ایسے ڈر کے ماحول میں اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع ہم کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طریقے سے ڈر کے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، وہی طریقہ ہم اختیار کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ بھوک کا ڈر ہے تو بھوک کو مٹانے والا ہے۔ ایسی بہت ساری تکلیفیں ہیں، ڈر کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اگر بندے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں، آپ کے نقش قدم پہ چل پڑیں تو انشاءاللہ آج بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی میں تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں لوں گا کہ کس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر یہ جو ڈر کا ماحول ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن کاش کہ ہم حقیقی مسلمان ہوتے، اور اس کے بعد اگر ہم کو ستایا جاتا تو مکمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جاتی اور بہترین نتیجہ نکلتا۔
یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں لوں گا کہ آج بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم اتباع کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کو بولتے ہیں آئیڈیل بنانا. ایک حق کے طور پر آئے گا کہ اللہ کے نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کو آئیڈیل بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ آج بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں تو ایک بطور انعام ہے, بشارت ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا ہر تکلیف سے, پریشانی سے, مصیبت سے بچانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو متبعین ہیں کی دعوت اور طریقہ ایک ہی ہے. یعنی بہت سارے لوگ باتیں کریں گے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں, تو یہاں پر بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ دعوت کا یہ کام جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے, کن چیزوں کی کرنا ہے, کن چیزوں کی کرنا ہے. تو یہ وہی ہونا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی, اور یہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی, کیونکہ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن کریم میں کروایا ہے. کیا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. مشہور آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی کہ اللہ فرماتا ہے قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرۃ, پورے یقین کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں, وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. یعنی یہ میرا راستہ ہے, اور وہ راستہ کیا؟ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا. یہ میرا بھی طریقہ ہے اور جو میری پیروی کر رہے ہیں, اتباع کر رہے ہیں, ان کا بھی طریقہ ہی ہے. اور بلاتے وقت جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں پورا یقین علی بصیرت, یعنی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے. یعنی جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں پورے علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ یہ راستہ سچا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا, یہ اعلان کریے کہ میری دعوت کیا ہے, میری دعوت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا دعوت ہے اللہ کے نبی کی؟ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا, اور جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کا مکمل علم ہے, یقین ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ صحیح ہے, ایسا نہیں کوئی ڈاؤٹ ہے, شکوک شبہات ہے, ایسا نہیں. اور یہی دعوت ان کی بھی ہونی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں, لیکن ان کی دعوت الگ ہے, ان کی دعوت الگ ہے. لہذا جو اللہ کے نبی کی دعوت ہے وہی اتباع کرنے والوں کی بھی دعوت ہونی چاہیے. اور جیسے اللہ کے نبی کو اپنی دعوت پر یقین تھا کہ یہ سچی دعوت ہے, جس چیز طرف میں بلا رہا ہوں ایک دم صحیح ہے, اسی طریقے سے آپ کے جو متبعین ہیں, جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, جو آپ کو فالو کرنے والے ہیں, ان کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہی راستہ حق کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. آج بہت سارے ساتھی آپ کو دیکھیں گے کبھی اس کی دعوت دے رہے تھے تو کبھی اس کی دعوت دے رہے ہیں, آج ادھر ہیں تو کل ادھر چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنی دعوت پر یقین نہیں. تو بہرحال یہاں تھوڑی سی گفتگو کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا. کوئی بھی انسان ہے, پہلا کام عقیدے کی اصلاح, لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا چاہیے, ان کو شرک سے بچانا ہے. ہماری پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے توحید اور عقیدہ, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو غیب جانتا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو حاضر و ناظر وغیرہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو دعائیں سنتا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اولاد دیتا ہو یا رزق تو کوئی نہیں. یہ دعوت اصل دعوت, شروعات یہاں سے ہونا چاہیے.
آج دعوت کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں چاروں طرف ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ دین کا کام دیکھیں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن نتائج رزلٹ جتنی محنت ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں نہ کے برابر رزلٹ ہے۔ کمی کہاں ہے؟ محنت میں کمی نہیں ہے، وقت میں بھی کمی نہیں، مال خرچ کرنے میں بھی کمی نہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں بھی کمی نہیں، سب ہو رہا ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ دعوت کا جو طریقہ ہے، جو ترتیب ہے، وہ ہم نے بدل دیا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ دعوت و تبلیغ کس سے کرتے ہیں؟ نماز سے کرتے ہیں۔ نماز سے دعوت و تبلیغ کی شروعات کہا جائے بھائی ان کا عقیدہ تو درست کیجیے، تو کہتے ہیں مسجد آنے لگے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ وہ مسجد آ بھی جاتے ہیں لیکن ٹک نہیں پاتے، اتنی دنوں تک تربیت کرتے ہیں۔ وہ جو 40 دن کا کورس ہے، 4 مہینہ کا کورس ہے، در حقیقت وہ اصلاح کے ان لوگوں نے بنایا ہے کہ اتنے دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، وہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے گی، ایک اچھے ماحول میں رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آنے کے بعد 10-15 دن کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے وہ، اکثر بیشتر یہ معاملہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ان کا بھی مضبوط نہیں ہوا، اللہ کا ڈر اور خوف ابھی نہیں بیٹھا ہے، اللہ سے محبت جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر اتنی محنت ہونے کے باوجود اس کا رزلٹ یہ آتا ہے۔ پہلے ہمیں عقیدہ کی اصلاح کرنا چاہیے، شرک سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ تمام چیزیں پھر آپ کہیں کہ ہاں نماز کی طرف آ جائیں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ترتیب بدل گئی ہے، تو دعوت و تبلیغ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بصیرۃ، اللہ رب العالمین قول ہے علی بصیرۃ، میں اس کی طرف بلاتا ہوں تو پوری یقین کے ساتھ بلاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم دعوت دیں گے تو ہمیں علم ہونا چاہیے، بغیر علم کی دعوت نہیں۔ جس چیز کی بھی دعوت دینے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم علم حاصل کریں تب دوسروں کو دعوت دیں، ورنہ ہم بنانے کے بجائے مزید بگاڑ دیتے ہیں، اصلاح کے بجائے مزید انسان کو خراب کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے علی بصیرۃ، علم حاصل کرنے کے بعد ہی دعوت دیں ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اتباع نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی، جو طریقہ بتلایا، وہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کیجیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی چل کے دکھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جس راستے پہ چل کے دکھا رہے ہیں اس کی اتباع کیجیے، اس پر چلیے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ اصل جملہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی پیروی مت کرنا، یہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی نہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ کیا ہوگا؟ تم سیدھے راستے سے جو اللہ کا راستہ ہے اس سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اس لیے کہ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے اولاً اپنا سیدھا سچا راستہ دکھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ کہا کہ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کریں، اور دوسری بات یہ کہی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف اور بھی راستے آپ کو ملیں گے، اس پر مت جانا، ورنہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ میرے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھ کو سنانی ہے اصل، اور اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور قبر کی تیاری میں شاید کچھ وقت تھا یا کوئی اور معاملہ تھا کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، آپ زمین میں بیٹھ گئے اور ایک چھوٹی سی لکڑی لی، اور اس سے آپ نے ایک لکیر لمبی سی کھینچی، خط بیدی، ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیما، هذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، وخط علی یمینہ وشمالہ، ایک سیدھا کھینچ دیا، اس کے بعد پھر آپ نے اس لکیر کے داہنی طرف ایک لکیر کھینچی، پھر بائیں طرف کھینچی، ایک دوسری روایت میں دو لکیریں، دو دائیں جانب کھینچی ہیں اور دو بائیں جانب کھینچی، ایک سیدھی راستہ ہے، سیدھی لکیر ہے، اور اس کے بعد دو ادھر اور کھینچا اور دو ادھر کھینچا، اور کہا کہ هذه السبل لیس منها سبیل الا علیہ شیطان، کہ یہ جو بغل میں دو ادھر میں نے کھینچا ہے، یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر علیہ شیطان، شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اور وہ اپنے راستے کی جانب بلا رہا ہے۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعہ سے اللہ کے نبی نے گویا کہ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بلیک بورڈ پر، ویسے آپ نے باقاعدہ لکیریں کھینچ کے بتا دی ہیں کہ سیدھا راستہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے سیدھے راستے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، یہ چاروں برحق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے بعد دو ادھر کھینچا، کہا ان دونوں یعنی چاروں پر ہر راستے پر ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو اپنی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے۔ شیطان کس کی جانب بلائے گا؟ اپنی جانب، یعنی جہنم کی جانب بلا رہا ہے، اور اللہ کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، تو بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھائے کہ آپ کو قرآن آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کیجیے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں جو اور راستے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، ان پر مت چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ، کیا ہوگا؟ فرقے میں بڑھ جاؤ گے۔ آج یہی صورتحال ہے کہ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا ہے، کسی اور کی اتباع انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے، اس بنیاد پر فرقے بنے۔ اگر سارے لوگ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے پر آ جائیں کہ نماز ہم کو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا بھی تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر سارے لوگ ایسی ہی نماز پڑھنے لگیں تو کیا امت میں نماز الگ الگ ہو سکتی ہے؟ کئی قسم کی نمازیں دیکھنے کو ملیں گی کہ کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے نہ، ایسی بہت سارے معاملات میں۔ اب ایسا نہیں کہ صرف نماز کا فرق ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بنیاد پر اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں
کہ اس طرح نماز پڑھنے والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا، آ جائے تو دھلوا لیں گے. ہے بھائی، مار کے بھگا دیتے ہیں. آمین زور سے بولنا کیا یہ زور سے بولنے والوں کی ہے، یہ آہستہ بولنے والے بول. باقاعدہ کس نے بولا؟ اگر کسی نے بول دیا اس مسجد میں جہاں دھیرے لوگ بولتے ہیں، تو اب ایسا گھورتے ہیں لگتا ہے جرم کیا ہے، گالی اڑ دیا ہے. نہیں تو یعنی صرف ایسا نہیں کہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھی ہیں. اور نفرتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ مسجد الگ، مدارس الگ، قبرستان الگ. اسی ممبئی میں ایک نہیں کئی 2 واقعہ مجھے یاد ہے کہ میت کو دفنا دیا گیا تھا. پھر پتہ چلا کہ یہ دوسرے والے ہیں. تو 2 واقعہ مجھے معلوم ہے کہ میت کو وہاں سے قبر سے نکالا گیا ہے اور دوسرے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. اور کہتے ہیں سب مسلمان، سب مسلمان. یہ حد ہو گئی. یعنی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا طریقہ، ہم اپنے اعتبار ہاں وہ اپنے. اگر اتنا بھی ہوتا تو چلو بھائی اللہ سمجھ لے گا کس کا صحیح کس کا غلط. لیکن اس کے جو ظاہری اثرات ہیں، نفرت اتنا بڑھ گئی ہے کہ سب کچھ الگ، سب کچھ الگ. اب جنازہ ایک جگہ باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا، یعنی امام صاحب کو جنازے کی نماز پڑھانا ہی تھی، تو پڑھانے سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا صف درست کر لیجئے، وہ کیا اعلان کر رہے تھے کہ اگر کوئی وہابی ہے، صلح کلی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو نکل جائے. اللہ اکبر، یہ حد ہو گئی. اب اس جنازے میں بھائی ان کے جو رشتہ دار تھے دور دور سے بیچارے آئے تھے، تو اس بنیاد پر ان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ بھئی ہم مسلمان سمجھ کے آئے تھے نا، اور آج ہم کو جنازہ ہی نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے. اور کیوں نہیں؟ اتنا ڈرا دیا گیا، اتنا ڈرا دیا گیا کہ اگر مسئلہ یہ بھی ہے، آگے کی پیش قدمی ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ اعلان کر رکھے ہیں. ان کے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں فلاں مسلک کے لوگ شریک ہو گئے، تو سنے ہوں گے آپ نے کئی جگہ پر بوڑھے بوڑھے لوگوں کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا ہے. کیوں؟ پڑھانے والا کوئی اور مسلک کا تھا، پڑھنے والے کوئی اور مسلک کے، لہذا نکاح ٹوٹ گیا ہے. ارے سب نیوز آئیں گی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ کبھی کہا رہا ہوگا، آج نہیں ہے. نہیں، آج بھی اس طرح کے واقعات نیوز میں آتے ہیں. بیس کیا ہے؟ نبی کی اتباع نہیں ہے. ان کی اتباع، ان کی اتباع، ان کی اتباع. اور ہر راستے پر بلانے والے بلا رہے ہیں، ہمارے فرقے میں آ جاؤ، بلاتے ہیں ہمارے مسلک میں آ جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایک بات کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اس پر آ جاؤ. نہ میرا عالم نہ آپ کا عالم، نہ میرے امام نہ آپ کے امام، وہ سب کے امام. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیجیے. یہی بات تمام ائمہ اربعہ نے کہی، تمام ائمہ اربعہ نے کی. امام مالک رحمہ اللہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دیگر محدثین نے، ائمہ نے یہی بات کہی. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میری اتباع کیجیے. وہ بری ہیں الحمدللہ. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری اتباع کیجیے. سب نے کہا کہ اگر میری بات صحیح ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہے تو مان لینا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی کی بات ماننا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا. سب نے یہ دعوت دی. تو وہ تو بری، لیکن آج لوگوں نے ان کے نام پر مسلک بنا لیے ہیں اور اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال آج
جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھ کر لوگوں کو بلا رہا ہے، ایسی میں شیطان تو نہیں کہوں گا کہ ہر راستے پر ہر مسلک کے لوگ اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہدایت سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف بلانا چاہیے، اتباع پیارے نبی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے نبی پر، یہ ایک حق ہے ایمان لانا، تو وہیں یہ بھی حق ہے کہ ان کی اتباع کریں، اور کسی اور کی اتباع اور پیروی کرنا کا حق ہم پر نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، اسی میں کامیابی، اسی میں ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بقیہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں وہ ہدایت کے راستے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آخری وقت پر، جب آخری ایام آپ کے چل رہے تھے، اس موقع پر کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کی رہنمائی کے لیے اب کوئی موجود نہیں ہے، کیا کریں گے۔ یقیناً ایک فکر ہوتی کہ فلاں کے جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، کیسے اپنے معاملات کو انجام دیں گے، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا تھا اور یہ بشارت دی تھی، ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا بعدہما، اگر وہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور آپ نے ان کو تھامے رکھا ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا وہ سنتی، میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ اگر ان دونوں کو تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ کہے قرآن الگ ہے اور سنت الگ ہے، قرآن الگ ہے اور حدیث الگ۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ ایسا ہے آج بھی کہ قرآن صحیح ہے لیکن حدیث میں شک و شبہ ہے، لہذا ہم اس کو الگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی یہ دونوں، قرآن اور سنت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا کہ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے کہ یہاں تک قرآن چلے گا پھر قرآن ختم ہو جائے یا حدیث ختم ہو جائے گی، سنت نہیں۔ یہ اس وقت تک موجود ہے جب تک یہ دنیا قائم، یہاں تک قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر آپ کو یہ دونوں وہاں پہنچیں گی، آپ تک یعنی وہاں تک یہ ہمارا ساتھ دینے والی ہیں، اور جو ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حوض کوثر تک پہنچا دے وہ کامیاب ہے۔ کوئی بندہ اگر حوض کوثر تک پہنچ گیا اللہ کے نبی کے پاس تو وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ کامیاب ہے، وہ علامت ہے کہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو یہی دونوں چیزیں اگر ہم ان کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ تو ہمیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور انہی کے ذریعے سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج لوگ حوض کوثر کی تمنا کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب ہو۔ اللہ کرے سب کو ملے، سب کو ملے، لیکن اتنا آسان نہیں، اتنا آسان نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں یہاں دو باتیں کروں گا اور دو باتیں کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ ایک بات یہ، اس کو حوض کوثر تک سے جوڑا گیا ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی ہماری رہنمائی اس سے ہوتی رہے گی، کب تک؟ حوض کوثر تک ہوتی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے وہ، اور وہ پیاسے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے لیے پہلے سے انتظام کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارا امتی آئے اس کو میں پانی پلاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس موقع پر جو ایک بار پانی پی لے گا تو پھر دوبارہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت پہنچ جائے گا۔ آپ نے ایک حوض کوثر سنا ہے، ایک نہر کوثر، ایک حوض ہے ایک نہر ہے، اس کو تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے۔ اور کبھی کبھی لگتا ہوگا نا کہ ایک بار حوض کوثر کا پانی پیا یا نہر کوثر کا پانی پی لیا تو دوبارہ کبھی پیاسی نہیں لگے گی، تو کیا جنت میں پانی نہیں پینا ہے؟ ہاں، در حقیقت ایک حوض ہے وہ جنت میں ہے، کوثر، اور اسی سے ایک نہر نکلی ہے جو میدان محشر میں ہوگی، جو میدان محشر میں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی ہمیں یہاں جام پلائیں گے، اور یہاں جن کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، پھر آگے مراحل اس کے آسان ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ حوض کوثر پہنچے گا۔ وہ کہاں ہے؟ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ نہر کوثر کہاں ہے؟ جہنم، میدان محشر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر پر ہیں، میدان محشر میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی ان کو پانی پلانا چاہتے ہیں، فرشتے ان کو روک دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ارے آنے دیجیے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کیسے پہچانیں کہ میری امت کے لوگ ہیں؟ چہرہ ان کا روشن ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، میدان محشر میں اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ دیکھیں صحابہ اکرام کتنے فکر مند تھے، اللہ کے نبی کو کہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، ہر جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے، یہ ان کی خواہش تھی۔ تو پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو پہچانیں کیسے؟ وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے قیامت تک آخری بندہ جو پیدا ہوگا تمام لوگ موجود ہوں گے، اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے ملنا چاہتا ہے اس کے، اور پھر ایسے مقام پر جہاں ان کی چلتی ہو وہاں چلے گی نا اللہ کے نبی کی، وہاں تو اور امیدیں ہیں کہ چلو ان سے میرے تعلقات ہیں، کچھ کمی زیادتی ہوگی تو ان سے رابطہ کریں گے۔ تو میرے ایک شوق، ایک امید کہ پیارے نبی کے ساتھ مل جائے، تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے آپ مجھ کو؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعضائے وضو سے پہچان لیں گے، جو ہم لوگ وضو میں اپنے اعضاء کو دھلتے ہیں تو اس سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیوں کہ جو اعضاء ہم وضو میں دھلتے ہیں قیامت کے دن یہ چمکیں گے، روشن ہوں گے۔ تو جن کا چمک رہا ہے میں سمجھ جاؤں گا میری امت کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا تو چمک رہا ہے، پہچان لیے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ ہیں تو امت محمدیہ میں سے، اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے نہیں، کیونکہ کوئی علامت ہے ہی نہیں نا۔ اور اللہ کے نبی ایسا تو نہیں غیب جانتے، نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں بے نمازیوں کو اللہ کے نبی پہچان نہ سکیں گے۔ کیوں؟ وضو ہی نہیں کرتے ہیں نا، علامت ہی نہیں۔ تو بہرحال تو وہ جو آ رہے ہوں گے فرشتوں ان کو روک دیں گے، تو اللہ کے آنے دیجئے میری امت کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ وہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، نماز پڑھنے وضو کرنے والے لوگ تھے، ان کو روکا جا رہا ہے، تو اللہ کے آنے دیجئے میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، کیا کیا دین میں بڑھایا ہے، کیا کیا گھٹایا ہے۔ اور جو بڑھتا ہے جو گھٹتا ہے کس چیز سے؟ جب لوگ نبی کی اتباع چھوڑ دیتے ہیں تو بڑھاتے چلے جاتے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش لوگ منانے لگے، اگر بہت شوق تھا تو اتنا ہی کرتے جتنا اللہ کے نبی نے کیا،
اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش پہ کیا کیا ہے؟ کتنے دن؟ ہر ہفتہ ایک روزہ اس کا تھا، دوشمبہ والا روزہ اسی کا تھا، اور بھی اس میں چیزیں شامل تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری بعثت ہوئی، جس دن میری ولادت ہوئی۔ اگر کسی کو شوق ہے اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منانا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو روزہ رکھ کے اللہ کے نبی کی اتباع کرے تو معاملہ ختم ہو جائے، لیکن اتباع جیسے چھوڑیں گے وہ بڑھے گا۔ آج دیکھیے عید میلاد النبی کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا جشن، کیا کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اتباع چھوڑ دیو، بڑھتا چلا گیا اور رکنے کا نام نہیں۔ اب تو ان کے علماء بھی گھبرا گئے، کہنے لگے بھئی یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ آپ نے بنیاد جو تھی، جو اصل چیز تھی، اس سے ان کو دور کر دیا۔ اب وہ رکنے والے نہیں، شیطان اس میں شامل ہو چکا ہے، بڑی آسانی سے ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب آپ ہزار دلیل دو تو وہی دلیل آپ پر پلٹ کے آتی ہے کہ پھر آپ نے شروع کیوں کیا؟ ٹھیک، تو یہ بدعت اتباع نہ کرنے کی وجہ سے بدعت ہوتی ہے۔ اور یہاں کہا گیا کہ یہ حوض کوثر تک یہ ہماری رہنمائی کرنے والی ہے، یعنی وہاں اگر ہم اس کی اتباع کرتے ہیں تو یہ ہمیں بدعت سے بچاتی رہے گی۔ کہاں؟ آخر تک، آخری زندگی کے آخری لمحے تک یہ ہماری حفاظت کرنے والی۔ کیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت۔ پتہ یہ چلا حدیث مبارکہ سے ایک اہم بات کہ جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہوگا؟ کسی سے پوچھئے کہ اگر ایک انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے، نبی کی بات کو مانتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، وہ گمراہ ہے؟ کہیں گے نہیں۔ یقینی ہو گیا نا کہ جو اس منہج پر چل رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام لوگ یہ بات کہیں گے، لیکن جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن اتباع کسی اور کی کرتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی ایسے ہی کہہ سکتے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے؟ بھائی میں گمراہ نہیں کہوں گا ان کو، لیکن کیا یقین کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں میں گمراہ نہیں ہوں گا؟ کوئی پروف ہے؟ نہیں ہے۔ تو کم از کم اپنے بارے میں تو ہم سیف ہیں بھائی، کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے صراحتاً کہہ دیا لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ہمارے لیے تو ایک بشارت ہے کہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی بھی شخص گمراہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو حدیث جھٹلائے گا، لیکن جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے، کیا ان کے بارے میں یہی جملہ کہا جا سکتا ہے لن تضلوا، کہ گمراہ نہیں ہوں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے بس ایک چیز اور ایڈ کر دوں، آپ بھی پریشان ہوں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ ہم بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کا عمل پیش کرتے ہیں اتباع کے لیے، ہم بھی اللہ کے نبی کی اتباع کے لیے عمل پیش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں کا موقف الگ ہو جاتا ہے، تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہمارا سمجھنے میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ جب سمجھنے میں اختلاف نہیں ہوگا تو پھر عمل میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ یہ بتایا کہ قرآن و سنت کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے تبع تابعین نے سمجھا۔ انشاءاللہ اسی درس کا جو آخری حصہ ہے اختلاف سے بچانے والا، اس میں آپ کو یہ چیز انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے یہ جانا اتباع کس کو کہتے ہیں، اتباع کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا دے پہلے، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر کو مان لینا، حکم آیا ہے اس کو مان لینا، لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی کر کے دکھائے۔ تو جو کر کے دکھاتا ہے اس کو اسی طرح ہم بھی کریں، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ نماز کا حکم ہے،
نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے پڑھیے۔ لہذا ہم نماز پڑھتے وقت اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یا نماز پڑھتے وقت اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، کہ دونوں جانب سے حکم آیا کہ اللہ کی جو ہے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اور اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں نا، سمجھ گئے نا؟ تو ایک تو یہ کہ ہم نے اتباع کا مفہوم سمجھا، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ سے محبت کی دلیل ہے، تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود کہلوایا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کیجئے، چوتھا یہ کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا اللہ کے نبی کی دعوت اور آپ کے طریقہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اتباع کرنا منع ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ الہ میں کرنے سے ہمیں توفیق دے، ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع بنائے، اتباع کرنے والا بنائے، اور ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عنایت فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بہت فرق ہے دونوں میں۔ تقلید یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، ایک دم عام فہم زبان میں سمجھاؤں، اور اتباع یہ ہے کہ کسی کی اتباع تو کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، لیکن آنکھ کھلی رہنی چاہیے، آنکھ کھلی رہنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، تقلید میں کبھی آپ نے ایک مثال میں دوں، اور واقعی یہ مثال صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنا، وہ صحیح کر رہا ہے تو صحیح کریں گے، غلط کر رہا ہے تو غلط کریں گے، کچھ بھی اس کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ کبھی آپ نے ایک جانور ہے بھیڑ، بھیڑ کے ریوڑ کو کبھی آپ نے دیکھا ہو، سب نیچے سر کر کے چلیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر پہلی بھیڑ کنویں میں گرے گی تو سب چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں چلتے ہوئے، وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چلتے، بس ان کے آگے جو ہے انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہی معاملہ تقلید میں ہوتا ہے کہ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے تو کریں گے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ حدیث صحیح، یہ باقاعدہ میرے کانوں نے سنا کہ حدیث صحیح ہے لیکن عمل ہمارے امام کا یہ ہے، فتویٰ ہمارے امام کا یہ ہے۔ بتائیے، یعنی ان کے امام کا جو فتویٰ ہے حدیث کے خلاف ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو، کہ لیکن کہتے ہیں حدیث صحیح لیکن فتویٰ ہوا، یعنی وہ کچھ بھی کریں ہم ان کو کریں۔ یہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اگر حدیث میں اور امام کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہونا کیا چاہیے کہ امام کے قول کی ایسی توضیح کیجئے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے موافق ہو جائے، لیکن کیا کرتے ہیں حدیث کی ایسی توضیح کیجئے کہ امام کے قول کے مطابق، یعنی ان کو غلط نہیں کہنا۔ یہ تقلید میں ہوتا ہے۔ اتباع میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پیچھے چلنا تو ہے لیکن آنکھ کھلی رہتی ہے کہ اگر ہمارا جو قائد ہے اس سے کچھ غلطی ہو بھی نا تو ہم اس کو لقمہ دے دیں تھوڑا سا۔ یہ تمام چیزیں صحابہ اکرام کے ہاں دیکھیے، ہم نماز میں رہتے ہیں، امام کی اتباع کرتے ہیں، نماز میں اتباع کرتے ہیں، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ ہم بھی ویسے، بلکہ باقاعدہ حکم ہے کیا کہ امام سے غلطی ہو تو آپ ان کو بتائیں، اتباع تو کرنا ہے، لیکن آنکھ بند کر ہم کو بھی سوچتے رہنا کہ نماز میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، لیکن جو بات نہیں سمجھنا تھے پوچھ لیا کرتے تھے۔ خاص طور سے حضرت عمر کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک نماز میں اللہ کے نبی سے 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیے،
تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ جو ہوا سو ہوا، اور ظاہر سے اس وقت تو شریعت نازل ہو رہی تھی، تو بڑے ادب سے پوچھتے ہیں، اتباع دیکھیے، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر جو اللہ کے نبی کیا انہیں، اتباع دیکھیے، کہا اللہ کے نبی نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ پہلے یہ کیوں شریعت نازل ہو رہی تھی نا، تو ہو سکتا ہے بھائی نماز کم کر دی گئی ہو، تب اللہ کے نبی کہا نہیں میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے اتباع ہے، جس میں آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور ہمارا قائد کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم فوراً پوچھ لیں گے، یا ہمیں یقین ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی تو ہم خود بتا دیں گے کہ یہاں یہ غلطی ہے، اور تقلید میں یہ چیز نہیں رہتی۔ یہ میں نے عام فہم زبان میں بتانے کو جزاک پیج نمبر 7 پر جو حدیث ہے کہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث حوض کوثر پر آئیں گے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی کے پاس یہ دونوں پہنچیں گی، اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی، وہ اللہ جانے، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے کہ وہاں کیسی شکل میں یہ ہوں گی مجھے نہیں معلوم، تو اس کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتے کیفیت کیا ہوگی، لیکن اللہ کے نبی تک پہنچے گی یہ سچ ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اس سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ موجود رہیں گی امت کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، ختم ہو گیا، گویا کہ اس میں بشارت ہے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، حدیث کی حفاظت اس دور تک موجود رہے گی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ یہاں حوض کا لفظ ہے، واللہ اعلم کہاں تک، بہرحال ہم جنت ہوں۔ ہاں وہاں بھی اب حوض کی بات ہے تو نہر تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اس میں مطلق لفظ ہے، نہ حوض کا ذکر آیا نہ نہر کا لفظ آیا، حوض کا نہیں، کوثر کا ہے، کوثر کا صرف آیا ہے، حوض کوثر جنت میں، نہر کوثر کہاں ہے؟ میدان محشر میں۔ تو اب یہ میدان محشر تک پہنچے گی یا جنت تک پہنچے گی مجھے علم نہیں ہے۔ حوض کا لفظ ہے، حوض کوثر ہے، حوض، تب انشاءاللہ وہ جنت تک پہنچے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حوض کوثر، اور کوئی سوال ہے کیا؟ جزاک اللہ۔ جی جی، ارے وہ نیا نہیں ہے، یہ پہلے کا ہی ہے، تھوڑا سا نیا